اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پی ٹی وی کی معروف نیوز کاسٹر عشرت ثاقب کی کہانی، ان کی اپنی زبانی۔ نیوز کاسٹر عشرت ثاقب کو کون نہیں جانتا۔ گزشتہ دنوں ان کا انٹرویو روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہوا۔ عشرت ثاقب نے بتایا کہ وہ اسلام آباد میں پیدا ہوئیں۔ میری والدہ اسکول ٹیچر تھیں، والد منسٹری آف ہیلتھ میں کام کیا کرتے تھے۔ اسلام آباد میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ میں اسکول میں تھی جب ریڈیو اور ٹی وی کا سفر شروع ہو گیا۔ میں خاصی ایکٹیو طالبہ تھی۔ اپنے اسکول میں ہونے والے بحث و مباحثے میں حصہ لیا کرتی تھی۔ ہماری ایک اسکول ٹیچر مجھے آڈیشن کے لیے ریڈیو لے گئی، لیکن میں اپنے اس آڈیشن میں فیل ہو گئی۔ کہا گیا کہ آپ کی آواز میچور نہیں ہے، لیکن وہاں ایک پروڈیوسر ذوالفقار شاہ تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پروگرام صبح بخیر جیسے صفدر ہمدانی کیا کرتے تھے اس کا حصہ بنایا۔ وہ اس وقت کا بہت ہی مقبول پروگرام تھا۔ مشتاق صدیقی سمیت بڑے بڑے نام ان پروگرام کا حصہ بنے۔ یوں اس پروگرام کا حصہ بننا میرے لیے بہت ہی زیادہ فخر کی بات رہی۔ ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے عشرت نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ریڈیو کے لیے راولپنڈی جایا کرتی تھی۔ میں صبح کو یونیفارم پہن کر نکلتی اور میری والدہ مجھے وین پر بٹھانے کے لیے آتی تھی۔ وہ سارا راستہ مجھے ڈانٹتی کہ یہ کیا تم نے عذاب پال لیا ہے اور پتہ نہیں تمہیں کس قسم کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ میں وہاں سے پروگرام کرنے کے بعد وین میں بیٹھتی اور اسکول کی طرف بھاگتی۔ مجھے معروف سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر مبشر حسین کے ساتھ ریڈیو کلینک کرنے کا موقع بھی میسر آیا۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر موسم کا حال بتانے کے آڈیشن ہو رہے ہیں۔ میں ایک عام سی شکل صورت کی لڑکی وہاں گئی۔ میرے ماموں میرے ساتھ تھے، وہ ریسیپشن پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے موسم کا آڈیشن دیا تو مجھے کہا گیا کہ چھوڑے موسم کے آڈیشن کو، آپ خبرنامے کا اسکرپٹ پڑھیں۔ میں نے اسکرپٹ پڑھنا شروع کیا اور آڈیشن دے دیا۔ میں پہلے سمجھی کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ خیر ہم گھر چلے گئے تو اگلے دن مجھے بتایا گیا کہ میرا سلیکشن ہو گیا ہے، لہٰذا میں کل سے پی ٹی وی جا سکتی ہوں۔ 1 ہفتہ ریہرسل کرنے کے بعد میں آن ایئر آ گئی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے باقاعدہ طور پر نیوز کاسٹنگ شروع کی تو رمضان کا مہینہ تھا۔ خبریں پڑھنے کا یہ سفر آج تک جاری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی وی سے ناگزیر وجوہات کی بنا پر علیحدگی اختیار کرنا پڑی۔ اب میں ریڈیو پر خبریں پڑھ رہی ہوں۔ جب میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پی ٹی وی سے الگ کیوں ہوئی تو میرے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے خبریں پڑھنا شروع کی اس وقت ٹی وی پر آنا بڑی بات تھی، لیکن نیوز پڑھنا بہت ہی بڑی بات تھی، کیونکہ اس وقت اظہر لودھی، عبدالسلام مہاپارا صفدر، ثریا شہاب اسلام آباد میں ہوتے تھے، جبکہ کراچی میں وراثت مرزا، زبیر جیسے لوگ تھے۔ یہ ایسے نام تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر خبریں پڑھنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے یہ موقع میسر آیا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا، لیکن قسمت نے مجھے ان کے ساتھ لا کھڑا کر دیا۔ آج بھی میں ان کے بہت پیچھے ہوں اور ان کی خاک کے برابر بھی ہوں، لیکن میرے پاس یہ اعزاز ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر خبریں پڑھی۔ یہ وہ نام ہے کہ جب بھی نیوز کاسٹنگ کی بات کی جاتی ہے تو ان کا نام فوراً سے ذہن میں ابھرتا ہے۔ میرا خبریں پڑھنے کا تجربہ بہت ہی اچھا رہا۔ آج جو کچھ بھی ہوں اللہ کے کرم کے بعد ماں باپ کی دعاؤں اور ان قداور شخصیات کی وجہ سے ہوں جنہوں نے میرا بھرم رکھا۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے بیچ میں پاؤں رکھنے کی جگہ دی۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ خوشی کی بات ہے کہ نیوز کاسٹنگ کا شعبہ ہمیشہ ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ اس وقت جو نیوز
ریڈیو کی سلیکشن ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی۔ نیوز ریڈر کی شخصیات دیکھ کر ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ نیوز کاسٹر کو تو ہزاروں میں بھی نہیں پہچانا جا سکتا، کیونکہ ان کی شخصیت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کا مزاج سلجھا ہوا اور گفتگو میں شائستگی ہوتی ہے۔ عشرت ثاقب نے کہا کہ میں 30 سال سے خبریں پڑھ رہی ہوں۔ پی ٹی وی والوں نے مجھے خود اسکرین سے ہٹایا۔ شاید ان کی پالیسی ہوگی یا وہ نئے چہرہ لانا چاہتے ہوں گے، لیکن پوری دنیا میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جب نیوز کاسٹر سینئر یا زیادہ میچور ہوتے ہیں تو ان کی نہ صرف تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ان کی اہمیت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن پی ٹی وی سے علیحدگی کی چبھن میرے دل میں آج بھی ہے۔ اگرچہ ریڈیو پہ خبریں پڑھ کر میرا نشہ پورا ہو رہا ہے، ریڈیو نے مجھے جگہ دی ہے۔ فیس بک پر لائیو میرا خبرنامہ دکھایا جا رہا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے خبرنامے کو سب سے زیادہ ویوز ملتے ہیں۔ جب انسان کسی جگہ پر اتنے سال کام کرتا ہے اور بہت محنت کے ساتھ اپنا نام مقام بناتا ہے تو اس سے رخصت بھی باعزت طریقے سے کیا جانا چاہیے تاکہ وہ انسان ذہنی مریض نہ بنے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میرے ادارے کو مجھ سے کوئی شکایت ہوئی ہو کہ میں جھگڑالو ہوں یا ماحول کو خراب کرتی ہوں۔ پی ٹی وی ہو یا ریڈیو، دونوں جگہوں پر خبروں پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی خبریں چل جائے کہ جس پر کل کو معذرت کرنا پڑے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ خبر ایک اطلاع ہے جو آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ شخصیت کے اعتبار سے نیوز ریڈر کا کام پارٹی بنانا نہیں ہوتا، ان کی ذاتی رائے معنی نہیں رکھتی ہے۔ جو اطلاع اس تک پہنچے گی اور جو ادارہ چاہے گا وہی چیز آگے پہنچانا اس کا فرض ہے۔ آج نیوز کاسٹنگ کا جو معیار ہے اس پر بے شک میری رائے زیادہ معنی نہیں رکھتی، یا ضروری نہیں کہ میری جو رائے ہے اس سے دوسرے لوگ بھی متفق ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نمبر 1 کی دوڑ میں آج خبروں کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے۔ تبدیلی اچھی بات ہے، تبدیلی بہتری کے لیے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تبدیلی صرف تبدیلی کے لیے ہو، میرا نہیں خیال یہ کوئی اچھی بات ہے۔ مقابلے کی دوڑ میں خبروں کا حلیہ بگاڑنا کہاں کا انصاف ہے؟ خبر درست ہے یا نہیں، اس چیز کو بہت زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ خبر چلا دی جاتی ہے چاہے بعد میں معذرت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس وجہ سے اس شعبے کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ چیخنا چلانا نیوز کاسٹنگ نہیں ہے۔ عشرت نے مزید کہا کہ آج اردو اور تلفظ کی درست ادائیگی پر بھی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ میں نے پنجابی فیملی سے تعلق رکھا ہے، لیکن اردو سے بہت محبت کرتی ہوں اور فخر محسوس کرتی ہوں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ اردو سے پیار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے اردو بولیں تو ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ تلفظ ایک ایسی چیز ہے جو روزانہ کی بنیادوں پر سیکھا جاتا ہے۔ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی نیا تلفظ سیکھتے ہیں۔ کھیلوں، ملکوں، سیاستدانوں کے انگریزی میں درست انداز میں نام لینا نیوز کاسٹر کا خاصہ ہوتا ہے، لیکن آج کل اس پر بھی توجہ نہیں دی جا رہی۔ نیوز کاسٹنگ بغیر شوق اور محبت کی نہیں کی جا سکتی۔ مجھ سے کوئی نیوز کاسٹنگ کے بارے میں پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ چیز میری رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دوں گی تو لگے گا جیسے میری رگوں سے خون کھینچا جا رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے ازدواجی زندگی اور کیریئر میں بھرپور توازن رکھا۔ یہ چیز میں نے اپنے والدین خصوصی طور پر ابا سے سیکھی تھی۔ میرے ابا پنجابی اور سخت گیر مرد تھے، لیکن انہوں نے میری والدہ کا بہت ساتھ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ ابو ہم سب بہن بھائیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے جب تیار کرتے تو جوتے تک پالش کر دیا جاتے تھے۔ میں اپنے گھر اور کیریئر پر توجہ دینے کے لیے اپنے سوشل لائف قربان کر دی۔ آج بھی میرے ساتھ ایک پانی کی بوتل ہوتی ہے۔ میں کام کے دوران چائے اور پانی نہیں پیا کرتی تھی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہوگا۔
میں قبریں پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے جایا کرتی تھی. آج بھی یہی عادت ہے. میں قبریں پڑھنے کے بعد فوراً گھر بھاگتی ہوں. ہماری ڈیوٹی 9 سے 5 بجے تک کی تو ہوتی نہیں ہے، کبھی رات کی ڈیوٹی تو کبھی دن کی. جب میں نے دیکھا کہ میرے بچے نظر انداز ہو رہے ہیں تو میں نے رات 9 بجے والا خبرنامہ چھوڑ دیا اور ڈیلی مارننگ ٹرانسمیشن شروع کر دی. اس کے لیے میں رات کو 2:30 بجے اٹھتی تھی. بچوں کے ٹفن تیار کرتی، ان کا ناشتہ بناتی، اس کے بعد کام پر چلی جاتی تھی. میرے شوہر نے بھی میرا بہت ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ آج بھی لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں. انہوں نے مجھے جتنی محبت اور عزت دی ہے میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میرے سرہانے آج بھی لغت پڑی ہوتی ہے. میرے ماں باپ نے تو یہ سب چیزیں میرے اندر نہیں اتاری تھی، میں نے بھی تو سیکھا ہے. میں آج بھی شائستہ آپی کو فون کر کے لفظوں کی ادائیگی کیسے کرنی ہے پوچھتی ہوں، اور اس چیز میں ذرا برابر بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتی. اگر شرمندگی محسوس کرتی تو آج کچھ بھی نہ سیکھا ہوتا. میں سمجھتی ہوں کہ لفظ میرے پاس امانت ہیں. اگر غلط بولوں گی تو میرے سننے والے بھی غلط لفظ بولیں گے. لفظوں سے پیار کریں. لفظ آپ کے منہ سے گرے نہیں بلکہ لفظ آپ کے منہ سے ایک خوبصورت سی شکل بنا کر نکلیں. آخر میں ہم نے ان سے پوچھا کہ کن خبروں کو پڑھ کر دل بہت دکھا تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے سینئر ساتھی عبدالسلام ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے تو اس خبر کو پڑھنا بہت ہی تکلیف دہ تھا. اس کے علاوہ ضیاء الحق کا جہاز کریش ہونے کی خبر کو پڑھنا بھی تکلیف دہ تھا. میں نے پی ٹی وی پر ملٹری ٹیک اوور مشرف دور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے بہت برس ملک کی خدمت کی ہے لیکن مجھے بے حد محبت کرتے ہیں. میری خواہش ہے کہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.